جہاد محمد غازی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، کہتے ہیں میں اعوذ باللہ اس پر میں 10,000 مسئلے لکھ سکتا ہوں، صرف اعوذ باللہ۔ آخری وقت ہے، شیطان سامنے پہنچ گیا اور کہا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کیسے مانتے ہو؟ دلیل دو۔ شیطان نے کہا، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل دی قرآن میں، یہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام، قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور احادیث نبویہ میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، اللہ کے عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی تخلیق فرمائی، اس انسان کو 2 راستے دیے ہیں اور 2 راستے دکھلائے ہیں۔ ایک راستہ فجور کا ہے تو دوسرا راستہ تقوی کا ہے۔ ایک راستہ حق کا ہے، دوسرا راستہ باطل کا ہے۔ ایک راستہ سچ کا ہے تو دوسرا راستہ جھوٹ کا ہے۔ ایک راستہ خیر کا ہے تو دوسرا راستہ شر کا ہے۔ ایک راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے تو دوسرا راستہ جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے انسان کو 2 راستے کی سمجھ دی، فجور کا بھی، نیکی گناہ کا بھی، وتقواہا اور نیکی کا بھی۔ دونوں راستے اللہ نے دکھائے، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے کی انہیں رہنمائی کیے، سمجھ دیے کہ یہ نیکی والا راستہ ہے جو کامیاب اور کامران راستہ ہے، جو بھلا اور بہبود والا راستہ ہے، جو ہمیشہ کے لیے عزت اور افتخار والا راستہ ہے، جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی جگہ ہے، اور یہ گناہ والا راستہ ہے جو تباہی اور بربادی والا راستہ ہے، نقصان اور خسران والا راستہ ہے، ہمیشہ ذلت اور رسوائی اس پر چھائی رہے گی، ایسا راستہ ہے جس کے اندر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تحقیق وہ کامیاب ہوا، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اپنے ضمیر کو گناہوں کی زندگی سے پاک اور صاف کیا۔ فرمایا ایسا شخص کامیاب اور کامران ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ تباہ برباد ہوا، نقصان اور خسرانے میں پڑا رہا، جس نے فرمایا اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی میں آلودہ کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تو یہ 2 راستے اللہ تعالیٰ نے دیے اور انسان کو 2 طاقتیں دیے۔ انسان مشہور محض نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایسی پڑا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقتیں رکھی ہیں، وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہ مشہور محض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور فہم کی دولت سے نوازا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شیطان جو ہے، جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ گناہوں کی طرف اسے لے جاتا ہے، اور یہ ازلی دشمن ہے، روز اول سے یہ ہمارا دشمن ٹھہرا ہے۔
الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا، وعدہ نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، شیطان کا کہنا نہیں مانو گے، شیطان کے راستے پہ نہیں چلو گے، شیطان کی اتباع نہیں کرو گے، اس کے پیروی نہیں کرو گے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اور روز اول سے اس نے اللہ تعالیٰ سے مناظرہ اور بحث و مباحثہ کیا ہے، لڑائی جھگڑا اس نے کی ہے، ہزاروں سجدے اس نے زمین پہ کیے، اس سے بڑا عابد روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ طاؤوس الملائکہ اسے کہا جاتا تھا، لیکن ایک سجدے کا اس نے انکار کر دیا۔ ہزاروں سجدے کیے مگر ایک سجدے کا انکار کر دیا۔ اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، انکار کر دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو یہ شیطان جس نے روز اول سے اتنی عبادت کی لیکن ایک سجدے کا انکار کیا تو ران کا درگاہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگا۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، تیری جلالیت کی قسم ہے، تیری الوہیت کی قسم ہے، تیری خالقیت اور مالکیت کی قسم ہے، تیری عزت اور شرف کی قسم ہے۔ وہ قسم کیا ہے؟ لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، سب کو تیرے راستے سے ہٹا کے رہوں گا، سب کو دین کے راستے سے بھٹکا کے رہوں گا۔ یہ روز اول سے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بحث کی ہے اور ایک اپنا اس نے مہارت دکھائی ہے، لیکن کمال جائے خداوند عالم کی ذات عالی پر جس نے فوراً جواب دیا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اے شیطان ابلیس، یاد رکھنا پھر تجھے بھی ہم ضرور بضرور جہنم میں ڈالیں گے، اور تیری اتباع میں آنے والے، تیری پیروی کرنے والے، تیرا کہنا ماننے والے، تیرے پیچھے چلنے والے، ان سب کو بھی میں جہنم میں داخل کروں گا۔ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت اور پھٹکار ڈال دی۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین وان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ ہمیشہ کے لیے اللہ فرمارے میری لعنت ہو تجھ پر، تو میری رحمت سے دور ہو، بعد عن رحمتی، میری رحمت سے دور ہو جا، تباہ برباد ہو جا، نقصان اور خسران میں پڑے رہے، تیرے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ تو یہ شیطان ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے روز اول سے یہ وعدہ کیا تھا، بحث کیا تھا اور کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ تیرا یہ ہتھ کنڈا، تیرا یہ حملہ، تیرا یہ اسلحہ، تیرا یہ زور اور پاور میرے نیک اور مخلصین بندوں پر نہیں چل سکتا۔ اے شیطان یہ بات سن لے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب شیطان ایک مومن انسان کو دیکھتا ہے، مومن مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کو گناہ کی طرف کوشش کرتا ہے لگا دو، گناہ میں مبتلا کروا دو۔ اور تلبیس ابلیس کے اندر ایک کتاب ہے حضرت شیخ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ 70,000 نورانی چالیں ہیں شیطان کے، 70,000 نورانی چال، یعنی مفتی کو اس کے راستے میں کس طرح گناہ کے اندر مبتلا کرے گا، اس کے اندر وہ طریقہ موجود ہے۔ شیطان کس طرح ایک فقیہ کو گناہ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس کے پاس وہ چال موجود ہے۔ عالم کو گناہ کے اندر کس طرح مبتلا کرے گا، اس کے اندر وہ چال موجود ہے، وہ گھاٹ موجود ہے۔ اسی طریقے سے نیک نمازی کو کس طرح گناہ کے اندر مبتلا کرے گا، یہ ساری چالیں 70,000 نورانی چالیں۔ اب انسان کہاں بچ سکے گا؟ وہ یہ نہیں کہ اس کو نیکی سے ہٹا دے، نیکی میں رکھ کر اس کو گناہ کروائے گا، نیکی کے کام میں رکھ کر اس کو گناہ کے کاموں میں لگا دے گا۔
نیکی کے اعمال میں ہی لگا رہے گا، لیکن اس کو گناہ والے اعمال کی طرف، افعال کی طرف شیطان لگا دے گا، اور اس کے اندر تلبیس ابلیس کے اندر 6-7 گھاٹیاں ذکر ہے جو شیطان چال چلاتا ہے۔ الشیخ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ 6-7 گھاٹیوں کا ذکر کرتے ہیں، شیطان کس طرح مومن مسلمان پر حملہ کرتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر فرمایا العقبۃ الاولی الکفر باللہ وبدینہ ولقائہ، سب سے پہلا اس کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا انکار کرواتا ہے۔ اچھا خاصا بھلا انسان، لیکن اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ یہ نہیں کہ کافر کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ مومن مسلمان وہ روز اپنے زبان سے یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ ہمیں دیکھتا ہی نہیں ہے، کیا ہم ہی ملے تھے، ہمارے اوپر ہی یہی حالات آنے تھے۔ وہ اللہ کی ذات عالی پر شکوہ شکایت باندھتا ہے، آہ و بغا اللہ کی ذات عالی پر چلاتا ہے۔ تو یہ الکفر باللہ، اللہ کی ذات کا انکار، اللہ کی ذات پر کفر باندھنا، وبدینہ، اور اس کے دین کا انکار کرنا۔ واضح طور پر دین کا انکار نہیں کرتا، بات بات کے اندر کوئی کہہ دیا بھائی آپ کا یہ کام کرنا ہے اور یہ شریعت کے اندر ہے، آگے سے وہ چل بھول جاتا ہے کہ شریعت اور دین اسلام کا نام کیوں لیا۔ پرے رکھ، شریعت کو سائڈ پہ رکھ، اسلام کو، دین کو معاذ اللہ سائڈ پہ رکھ۔ اب اس طرح جملہ خود سننے میں آیا باقاعدہ مشاہدے کے اندر، ہمارا مسلمان کہہ رہا ہے۔ ایک لحاظ سے دین کا مذاق ہے اور دین کا انکار لازم آتا ہے، اس طرح کے جملے سے انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر کسی نے باقاعدہ فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا تیرا مکان گھر کا ہے، تو وہ معاذ اللہ آگے کہتا ہے کہ نقل کفر نہ باشد، اللہ کے پچھواڑے میں یا دین اسلام کے پچھواڑے میں اس طرح کے جملے باقاعدہ فتاوی میں لکھا ہے کہ اس طرح کہنے والا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں الکفر باللہ، اللہ کی ذات کا انکار کرنا، کفر کرنا، قرآن کی آیات کا انکار کرنا، دین کا انکار کرنا، ضروریات دین کا انکار کرنا، داڑھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، دعوت ہے، ان سب کا انکار کرنا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا اسی کے ساتھ وَلِقَائِهِ، آخرت کے دن کا انکار کرنا۔ ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی، تو وہ ملاقات کا انکار کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا تلبیس ابلیس کے اندر الشیخ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ العقبۃ الثانیہ وہی عقبۃ البدع، اگر وہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، دین اسلام کو ٹھکراتا نہیں ہے، دین اسلام کے اندر ہی ہے، اللہ سے ملاقات کا بھی اسے یقین ہے، شوق ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، اللہ کو مانتا ہے، دین پہ چلتا ہے، اللہ سے ملاقات کا بھی شوق ہے، مگر آگے چل کے شیطان پھر ایک حملہ کرتا ہے، ایک اور گھاٹ لگا کے بیٹھا ہے، اس سے بدعات کرواتا ہے۔ بدعات کا معنی دین پہ نئی چیزیں نکلواتا ہے۔ یار یہ کر لیا تو کیا ہوا، اذان سے پہلے درود پڑھ لیا تو کیا ہوا، کوئی گناہ کیا ہے، کوئی گالی دی ہے، اذان کے درمیان میں اگر ہم نے کچھ کلمات بڑھا دیے تو کیا ہوا، کوئی گالی دی ہے، اذان کے آخر میں بہت زیادہ صوفی صافی ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہے نا، اب بعض اس میں مائک پہ کہہ دیتے محمد الرسول اللہ، یا مائک بند کر کے ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ، یعنی وہ بتلانا چاہتا ہے دین اسلام معاذ اللہ نبی کے زمانے میں مکمل نہیں ہوا تھا، میں آج آیا ہوں 14 صدی کے بعد میں مکمل کر رہا ہوں۔ اب ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے یا پورا کلمہ پڑھنا چاہیے، ہم نے کہا حدیث میں تو فضیلت ہے یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد ہو۔ باقی اکابرین نے، اسلاف نے، اولیاء نے ایک عوام کے ذہن کے خلجان کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ 99 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ پورا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نبی نے یہ تعلیم دی اسی نبی نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے اس کی اتنی فضیلت ہے۔
ایک کافر بھی ہے 100 سال بعد بھی ایمان لائے اور ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کلمے کا اتنا وزن ہے اور اتنی طاقت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، بس یہیں تک کلمہ، جیسے بعض احادیث میں اور بھی آتا ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ رہا، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، یہاں تک بھی پڑھ لیا، تو حدیث میں دخل الجنہ، اس کے اور جنت پہ جانے کے لیے اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے، مگر لا الہ الا اللہ، اذان ختم ہے تو لا الہ الا اللہ پہ، لیکن وہ اتنا صوفی ہوتے، شکیہ مریض ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت غلط کر رہے ہیں، نہیں پورا کلمہ پڑھنا چاہیے، آگے محمد الرسول اللہ بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے بدعات کر رہے ہیں، جو نبی اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، مجتہدین، ان تک یہ بات نہیں آئی اور یہ جناب پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اذان، مردے کو قبر میں اتارتے ہیں، وہاں اذان دے رہے ہیں۔ اب کیوں اذان ہے؟ کہا شیطان کو بھگانا ہے۔ بھئی شیطان اس وقت تک تھا جب تک اس کے جسم اور بدن کے ساتھ روح تھی، اور روح کا تعلق جب اس کے جسم اور بدن سے کٹ گیا، اب شیطان کا اس سے ساتھ کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے۔ جب تک اسے اللہ سے دور کرنا تھا، وہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تھا۔ اب شیطان ہٹ گیا، لہذا آپ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں۔ ایک عمل کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، ایک عمل کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو، لیکن اس پر پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کے پیارے جانثار حبیدار صحابہ کرام کی عمل نہیں ہے، فرمایا وہ عمل اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مومنوں تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسی پر چلو گے تو کامیاب اور کامران ٹھہرو گے۔ تو یہ دوسری گھاٹی ہے شیطان کی، کہ اس راستے سے شیطان کوشش کرتا ہے کہ بھٹکا دے، چھوڑتا نہیں ہے، ایسا عمل دکھلاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی غلط تو نہیں ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے، تیجا کر لیا کیا ہوا، قرآن خوانی ہو رہی ہے، 40واں کر لیا، 7واں کر لیا، برسی کر لی، اور اس کر لیا، کیا ہوا، بزرگوں کے نام پہ اصالہ ثواب ہو رہا ہے، یہ کون سا گناہ ہے، کون سا حرج ہے؟ اب اس طرح کے لفظ کہہ کر پوری شریعت پر، کیا شریعت پر یہ بات نہیں ہے؟ شریعت پہ تعزیت ہے، تیجا نہیں ہے، 40واں بنا رہے ہیں۔ سارے الفاظوں کو آپ دیکھیں، تحفۃ الہند کے اندر مولانا عبید اللہ صاحب نے لکھا ہے، اور یہ کئی عرصہ ہندو رہے ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تحفۃ الہند، ہندوستان کے متعلق ہندوؤں کے رسم و رواج، باقاعدہ فصل اور باب پان کے عنوان اور ٹاپک کے تحت انہوں نے موضوعات لکھے، اسے آپ ذرا دیکھیں، یہ سارا ہندوانہ رسم ہے، کھچڑیاں پک رہی ہے، کھچڑیاں کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، میت بیچارہ دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے جو کام کرنے ہیں اصالہ ثواب وہ ہم سے نہیں ہو رہا، 2-2 4-4 پلیٹیں تو کھا لیتے ہیں، لیکن 1-2 پارے ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اب ایک شخص کو دیکھا کہ قبر کے اوپر پھول ڈال رہا ہے، تو ہم نے کہا بھئی قبر کے اوپر آپ پھول ڈال رہے ہیں، اس سے میت کو فائدہ ہوگا؟ گلاب کا پانی آپ ڈال رہے ہیں، اس سے کوئی میت کو فائدہ ہوگا؟ آگے سے کوئی جواب نہیں۔ ہم نے کہا بھئی جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کو وہ چیز پیش کریں۔ ایک کھانا کھا رہا ہے، اچانک اس کے لقمہ اٹک گیا، اب آپ بتائیں اس کو پانی کی ضرورت ہے، مزید لقمہ کی ضرورت ہے؟ اگر مزید کوئی لقمہ دے گا تو ہو سکتا ہے وہ مر جائے بیچارہ، ابھی اس کو پانی کی ضرورت ہے، یا پانی پی لیا اب اس کے بعد اس کو لقمہ کی ضرورت ہے۔ موقع کے حساب سے دیکھیں، جب تک زندہ تھا تو اس کو آپ پھول دیتے ہیں، اس کو کھلاتے بھی، گلاب کا پھول پانی ڈالتے بھی، پلاتے بھی، لیکن اب وہ بیچارہ قبر کے پاتال میں اتر گیا، اب اس کو کھانا اور غذا، طعام اور پینا اور پیاس، بھوک، یہ سب دور ہوگی، تو اس کو ہم قرآن کریم کی آیات پہنچائیں، صدقات پہنچائیں، خیرات پہنچائیں، ایصال ثواب کریں، یہ ہمارا ثواب ان تک پہنچے گا۔ باقی پھول تو وہ اوپر ہی مرجھا جائے گا، پانی اوپر ہی خشک ہو جائے گا، اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو وہی عقبۃ الثانیہ البدع، بدعت کے پیچھے شیطان لگا دے گا اور ایک جملہ یاد کروا دے گا، بھئی یہ کرائے تو کیا ہوا،
قرآن خوانی کروائی ہم نے، تیسرے دن قرآن خوانی، بھائی آپ دوسرے دن کروا لیتے، چوتھے دن کروا لیتے، پانچویں دن کروا لیتے، یہ دین ہی کیوں ہے؟ یہ دین اسی لیے کہ رسمیں ہندوانہ جو چلی ہے، اور ہندوستان میں جو ہندو لوگ اپنے پریوار کو، لوگوں کو، میت کو دفناتے تھے تو تیسرے دن یہ کل کرتے تھے، رسم کل، جس کا نام یہ رسم کل رکھتے تھے۔ تو مسلمانوں نے کہا ہم رسم کل رکھیں گے کہ اس دن تیسرے دن ہم 4 کل پڑھیں گے اور درود وغیرہ پڑھیں گے، میت پر ایصال ثواب کریں گے۔ اس طرح کی رسم انہوں نے گاڑی، لیکن اس وقت وہ ہندوؤں کے ٹکر کی وجہ سے مسلمانوں نے یہ رکھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اب مسلمانوں کی آبادی، اس کی اب چندہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح میت کے پیچھے آپ دیکھیں آوازیں لگاتے ہیں، کلمہ شہادت کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، اچھا پڑھ بھی لے تو اس سے میت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ جبکہ یہ بات تو ذکر ہے کہ جب میت دنیا سے جانے کا وقت ہو، نزا کی کیفیت اس پر طاری ہو، اس وقت اس کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا جائے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکلے، اور کچھ لوگ اس کے سامنے کلمے کا ورد کریں، زور زور سے کلمہ پڑھیں تاکہ یہ مرنے والا جو ہے اپنی زبان سے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، بس کام ہو گیا۔ لیکن اس کے سامنے اپنا تعارف نہ کروایا کر کہ میں کون ہوں، وہ کون ہے، بیٹی آ جاتی ہے ابا میں کون ہوں، یعنی اپنی پہچان کروا رہے تاکہ ابا زندہ رہے، جانا تو سب نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر سورہ یاسین کا ورد و تلاوت ہو، اس کے سامنے کلمے کا ورد ہو تاکہ یہ کلمہ پڑھ لے، دنیا سے چلا جائے، جو حدیث ہے کہ آخری کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ رہا دخل الجنہ، وہ جنت پہ داخل ہوگا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو اب وہاں پر وہ کلمہ نہیں پڑھا جاتا، نہ کسی کو یاد ہوتا ہے، اگر ہاسپٹل میں وہاں یاد نہیں، تو اب یہاں پر جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے قبرستان تک، یہی صدا لگا رہے۔ اور نہج المنہج الواضح کے اندر مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ 3 آواز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، 3 وقت بات کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک تو قرآن پڑھتے وقت، تلاوت کے وقت کوئی بات کرے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، میدان جہاد میں بات کرے زور سے، فرمایا یہ آواز بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تیسرے نمبر فرمایا کہ جنازے کے پیچھے زور زور سے یہ تکبیرات اور باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ ہم بعض اوقات شریعت اپنے دماغ سے اور عقل سے سمجھتے ہیں، اور یہی گھاٹ لگائے بیٹھا ہے شیطان، ہمیں کسی طرح راستے سے نیکیوں کو کسی طرح وہ ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ روز اول سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں تیرے نیک بندوں کی عبادت کے اندر، اعمال کے اندر میں خود شامل ہو جاؤں گا، یعنی ایسا عمل بن کے پیش ہوں گا کہ وہ سمجھیں گے یہ نیکی کا کام ہے، جبکہ وہ بدعت کا کام ہوگا، دین سے ہٹنے کا اور ہٹانے کا کام ہوگا۔ یہ دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر فرمائیں کہ وہی عقبۃ الکبائر، اگر وہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتا، اللہ پر ایمان ہے، دین کو بھی مانتا ہے، اللہ سے ملاقات بھی ہے، بدعت نہیں کرتا، سنت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمائیں کہ وہ گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا رہے گا، یعنی گناہ کبیرہ کرتا رہتا ہے، اچانک چوری ہے، ڈکیتی ہے، رشوت خوری ہے، اور قانون کا نام دے دیا گیا۔ اور اب تو ماشاءاللہ بازار گرم ہے، اس لیے کہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ جب اسلام کا قانون ہوگا، ایک کو چوک اور چوراہے پہ لٹکا دیا جائے گا، پھر آپ دیکھیں کوئی چور نظر آئے گا، کوئی ڈاکو نظر آئے گا، وہ تو بیچارے اٹھا کر لے جاتے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے، پھر اس کے بعد پتلی گلی سے انہیں دوسرے گیٹ سے نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے۔ تبھی تو یہ ڈکیتی ختم نہیں ہو رہی، بیچارہ گلیوں میں کھڑا اپنے گھر سے نکل رہا ہے، اس کو لوٹ کر جا رہا ہے، اور بہت زیادہ یہ باقاعدہ عام ہو گیا ہے۔ کوئی قانون اس پر ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں، کوئی قانون اس کو روکنے کو تیار نہیں۔ ویسے بڑے بڑے قانون دکھائیں گے، آپ کسی بھی محکمے کے اندر جائیں، سر آپ نے یہ لانا ہے، سر آپ نے یہ کرنا ہے، سر ہم سمجھیں گے ماشاءاللہ سب سے بڑے قانون دان تو یہی لوگ ہیں، سب سے بڑے ملک کے خیر خواہ تو یہی لوگ ہیں، سب سے زیادہ ملک اور عوام کے جذبات کو سمجھنے والے تو یہی لوگ ہیں، ہم یہ سمجھیں گے۔ جبکہ پس پردہ آپ 10,000 1000 روپے کا نوٹ آگے پیچھے سے نکال کے دے دیں، 10 قانون بھی ہوگا، اس کو پاؤں کے نوٹ پہ رکھ کے وہ لوگ اڑا دیں گے۔ یہی ہمارا ملک ہے، یہی قانون ہے، اس کے ساتھ مذاق ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اللہ کہہ رہا ہے قصاص کے اندر حیات ہے، زندگانی ہے۔ کوئی چوری کرے اس کو پکڑ لیا جائے، وقت پر وہ قانون اسلام اس پر نافذ کر دیا جائے، پھر کوئی چور دوبارہ شرارت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ڈاکو ہے ڈکیتی کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی اور راہزن لٹیرا ہے
پھر وہ لوٹتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی جس طرح دین اسلام نے دفاع کیا کسی اور مذہب اور ملت کے اندر یہ موجود نہیں ہے. تو یہ کبائر کے اندر شیطان مبتلا کرتا ہے. اگر بڑے گناہ کے اندر نہیں ہے تو چوتھے نمبر پر ایک اور گھاٹ لگا کے بیٹھا ہے شیطان اور کہتا ہے کہ وہی عقبۃ الصغائر، چھوٹے گناہ. پھر آگے سے گناہ کرنے والا بھی کہتا ہے بھئی یہ بڑا گناہ تو نہیں ہے، کیا وہ چھوٹا گناہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک لحاظ سے چنگاری ہے. آنکھ بجھا دی ہے، چنگاری چھوڑ دی. آنکھ سے بعض اوقات وہ نقصان نہیں ہوتا جو چنگاری سے ہو جاتا ہے. بڑے بڑے سانپ مار دیے، بچے چھوڑ دیے. اور اسی طریقے سے فرمائیں کہ یہ بعض اوقات چھوٹے گناہ جو ہے بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. چھوٹے گناہ بڑے گناہ کی طرف. چھوٹے گناہ پر انسان مواظبت کرے گا، ہمیشگی کرے گا، دائمی رکھے گا، گناہ چلاتا رہے گا. چھوٹے چھوٹے گناہ یہ پھر بڑے گناہ کی طرف انسان کو لے جائے گا. اس لیے اس چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا گناہ کیا ہے، فرمایا بس گناہ یہی ہے مانوہی عنہ، جس چیز سے روکا گیا بس وہ گناہ ہے. اب وہ گناہ کبیرہ ہی ہے. ان کے ہاں تو یہی ہے کہ گناہ کبیرہ وہی ہے جس چیز سے روکا گیا، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ. اس کے بعد فرمایا کہ وہی عقبۃ المباحات. مباحات کا معنی جس کے کرنے نہ کرنے سے کوئی ثواب نہیں، کوئی گناہ نہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کے کرنے نہ کرنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا یہ ہم کام کرتے ہیں. اب یہ اس میں ایک تو وقت ضائع ہے. وقت ضائع، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، کرے نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے وقت ضائع ہو. اور اگر نماز کا وقت ہے پھر یہ ساری چیزیں نماز ضائع ہو، پھر تو یہ حرام کے مرتکب میں ہو جائے گا. یہ مباح اور جائز کام بعض اوقات پھر یہ حرام ہو جائے. اب آپ دیکھیں کتنا جذبات والے شور والے، نمازوں کا پتہ نہیں، اعمال کا پتہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں، ٹیلی ویژن چالو ہے اور کرکٹ دیکھ رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں جو 20 سال 25 سال 30 سال جو ہم میچ دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمارے کو نہیں ملک کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی؟ کیا اس سے معیشت ٹھپ ہو گئی؟ معیشت اور مہنگائی کیا کم ہو گئی؟ کوئی ایک فائدہ ہوا ہو ملک کو، عوام کو، یہاں کے لوگوں کو کوئی ایک فائدہ ہوا ہو؟ ذرا عقل سے ہم سوچیں. فائدہ ان کو ہو رہا ہے. ہم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، نیوز دیکھ رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اور ہمارے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. چاہے جتنا سینچری کوئی بنائے، جتنا 30 مار خان کوئی جتنا بھی اپنا نام کما لے، مجھ اور آپ کو کوئی فائدہ نہ پہلے ہوا تھا نہ آج ہوگا. یہ فائدہ ہوا ہم ڈپریشن کا مریض بنے ہوئے، ہم ذہنی طور پر کینسر کے مریض بنے ہوئے ہیں. نمازوں کا پتہ نہیں، بس میچ ہونا ہو، کوئی بھی میچ ہو اس کو دیکھنا ہے. یہ ایک لحاظ سے مباح ہے، لیکن اس کام کے ساتھ اگر نمازیں نکل رہی ہے تو پھر یہ مباح بھی نہیں، حرام کے مرتکب ہو جائیں گے یہ کام. وہی عقبۃ المباحات. اس کے بعد ایک اور گھاٹی شیطان لگایا ہوا ہے، وہی عقبۃ الاعمال المرجوحہ المفضولہ من الطاعات. کم درجے کے اعمال شیطان کرواتا ہے، بڑے کام سے، بڑے اعمال سے، فضیلت سے، کام سے روک دیتا ہے. مثلا پورا رمضان روزہ نہیں رکھے گا، شب برات کی وہ روزہ رکھ رہا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، پورا رمضان وہ عبادت نہیں کرے گا، شب قدر کی رات بس صرف عبادت کر رہا ہے. فرائض کوئی ایک نماز نہیں پڑھے گا، نفل پابندی سے پڑھ رہا ہے، صلاۃ حاجت بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑا نیک اور صالح بن کر بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے وظائف بڑے پابندی سے پڑھے گا، جبکہ یہ واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، لیکن سنتوں کا اہتمام نہیں ہے. تو یہ شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے کہ وہ کم درجے والے اعمال کرواتا ہے اور بلند ترین والے اعمال سے شیطان پیچھے کر دیتا ہے. پھر لمبی لمبی امیدیں بنواتا ہے کہ ابھی تو کیا ہوا، ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی، شادی ہوئی تو بچے نہیں ہوئے، بچے ہوئے تو میں ابھی دادا اور نانا نہیں بنا، ابھی تو میں نے زندگی دنیا میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے، ابھی تو میری زندگی بہت باقی ہے، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے. یہ ساری پٹیاں اور امیدیں شیطان اس کو بنواتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے بس ابھی تو میرا کافی وقت باقی ہے. شیطان چھوڑتا نہیں جب تک انسان کے بدن اور جسم سے روح نہ نکلے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں، کہتے ہیں میں اعوذ باللہ
اعوذ باللہ، اس پر میں 10,000 مسئلے لکھ سکتا ہوں، صرف اعوذ باللہ۔ آخری وقت ہے، شیطان سامنے پہنچ گیا اور کہا کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کیسے مانتے ہو؟ دلیل دو۔ شیطان نے کہا، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل دی، قرآن میں یہ ہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ شیطان نے دلیل سے اس کے ایک ایک دلیلوں کو توڑا، 100 دلیل دے کے پریشان ہوئے۔ ان کے بہت بڑے پیر ہیں حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے علاقے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کشف میں بتلایا کہ تمہارے فلاں مرید کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، نزا کی کیفیت ہے۔ وہاں سے انہوں نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے کشف بذریعہ کشف ان تک یہ بات پہنچائی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے فوراً دل میں بات آئی اور کہا کہ میرے پیر تو مجھے کہہ رہے ہیں شیطان کو کہو میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، اللہ کے وجود کا میں قائل ہوں۔ جب یہ کہا شیطان بھاگ گیا، اب اس کا کوئی ہاتھ کنڈا استعمال نہیں ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دنیا سے جانے کا وقت ہے، شاگرد سوچ رہے ہیں کہ حضرت کلمہ پڑھ لے، لیکن حضرت کہتے لا لا لا۔ شاگرد پریشان ہوئے، جب یہ بات وہ پوچھا حضرت آپ لا لا کہہ رہے تھے، خیر تو ہے؟ کہا میرے پاس سامنے میرے جوتے کے پاس شیطان آگے کھڑا تھا اور اس نے عجیب بات کی تھی، کہا کہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں ابھی کامیاب نہیں ہوا، میری روح نکل جائے ایمان کی حالت پہ، میرا خاتمہ ہو جائے تب میں کامیاب ہوں۔ شیطان مجھے گرانے کے لیے آیا تھا، پھنسانے کے لیے آیا تھا۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں شیطان ان کے نزا کی کیفیت میں سامنے آئے اور کہا مت یہودیہ فإنہ خیر الادیان، یہودی مر جا، بہترین مذہب ہے۔ پھر دوسرا آیا شیطان، انہوں نے لا کہہ دیا نہیں میں یہودی نہیں مرتا۔ دوسرا آیا شیطان اور اس نے آگے کہا موت نصرانیہ فإنہ خیر الادیان، نصرانی عیسائی ہو کے مر جا، بہترین مذہب ہے۔ انہوں نے فوراً لا کہہ دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں شیطان کا تعلق انسان کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک انسان کے جسم اور بدن کے ساتھ روح رہتی ہے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھیں اور تقوی والی زندگی اپنائے، شیطان خود بخود مر جائے گا۔ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کی پابندی ہو، پوری رات اللہ تعالیٰ ایک محافظ قائم کر دیں گے، پھر شیطان آپ کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ شیطان کو مارنے کے لیے ایک بہترین آلہ اور ذریعہ آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سونے کا، اور پورے دن شیطان سے بچنے کا آلہ نماز کی پابندی ہے، اور اس کے ساتھ جو وظائف ہیں، ہم مختصر وظائف بھی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود شیطان کے سارے حملوں اور اصلوں سے اللہ تعالیٰ